اینڈ پاکستان ٹکٹ خرچ کر کے جانا پڑتا ہے. بٹ پلیز fasten your seat belts. I'll make you meet with one and the only جناب ابصار عالم صاحب. سر السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. میں ٹھیک ہوں, لیکن پاکستان آنے میں آپ کو ٹکٹ اتنا مہنگا نہیں ملے گا, سستا ملے گا. نہیں وہ تو ملے گا. اب سنیے, اب گورنمنٹس کا بھی تو میں کیا کروں, میں تو خود مری پڑی ہوں. وہ کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو بزنس کلاس میں آئیں گے نا, دے ہیو ٹو پے ایکسٹرا ٹیکس. میں تو لیکن آپ $2 ملین لے کے آئیں. وہ شازیہ کی لاٹری نکلنی ہے, ہم سارے اسی لاٹری کے منتظر ہیں. دیکھیں اس کا تو میں بھی منتظر ہوں, پھر میرا بھی حصہ رکھیے گا. اس کی نہ نکلے, آپ کی نکلا ہے, جس کی بھی نکلا ہے آپ کے آفس میں, میرا حصہ ضرور رکھیے گا. I love you for sure. You're such a wonderful and a kind person. Thanks to Shazia that ہم آپ سے ملاقات کر سکے. You're wearing a beautiful color, sir. تھینک یو سو مچ. میں نے آج اسپیشلی میں نے سوچا کہ چلیں, رات کا تو یہاں 1:45 بج رہے ہیں, لیکن تھوڑا سا تو بہت خوبصورت آپ نے, ویری پازیٹیو کلر, ویری پازیٹیو اینڈ بیوٹیفل کلر. پولو کی آپ نے شرٹ پہنی ہوئی ہے. مجھے سر بتائیے گا کہ پاکستان کی صورتحال اس وقت کیا ہے؟ دیکھیں, میں 2004 میں جب مجھے ہارورڈ کا فیلوشپ ملا, جی سر, نیمن فیلوشپ, تو 1 سال کے لیے میں جا رہا تھا, اور میں تھوڑا سا اداس بھی تھا کہ میں جاؤں گا, 1 سال بعد آؤں گا تو پاکستان پتہ نہیں کیسے بدل چکا ہوگا. 2004 کی بات کر رہا ہوں. تو میرے کچھ دوستوں نے کہا تو فکر نہ کر, تو جا واپس آئیں, پاکستان ایتھے یہ اونج ہی رہے گا, کوئی چینج نہیں آئے گی. صحیح ہے. تو پاکستان ویسے کا ویسا ہی ہے جیسے پچھلے ویک تھا, جیسے آپ یہاں سے چھوڑ کے گئی تھی جب بھی گئی تھی. جی سر. ویسے مسائل ہیں, ویسے ہی یہاں پہ چیلنجز ہیں, ویسے ہی نعرے ہیں, ویسے ہی تقریریں ہیں, ویسے ہی وعدے ہیں. تو ہم تو عادی ہو گئے سننے کے. یہاں پہ کچھ نہیں بدلا, ویسے کا ویسا ہی ہے. انتخابات شاید اور قریب آ گئے ہیں. اچھا. اور اس حکومت کا آخری مہینہ شروع ہونے والا ہے. ٹھیک سر. تو لیٹس سی آخری مہینے میں یہ کیا کبوتر نکالتے ہیں, کون سا کبوتر ہیڈ میں سے نکالتے ہیں. لیٹس سی. کبھی ڈسپوائنٹمنٹ ہوئی آپ کو, بہت ساری پلس مائنس آپ کے؟ دیکھیے میں آپ کو بتاتی ہوں, میں اکثر آئی سویئر ٹو گاڈ آئی رسپیکٹ ایوری بڈی بٹ آئی ڈونٹ فالو دیز ویلاگز. ریزن بینگ, آپ پچھلے 1 مہینے کے 10 ویلاگز اٹھا کے دیکھ لیں, ان میں کتنی پروڈکشنز کی ہوئی ہیں. خدا کی قسم کبھی آج تک ایک پروڈکشن پوری نہیں ہوئی. آرمی چیف آف آرمی اسٹاف پہ قتل, کیا اس کو کیا سازش, قتل کی سازش ہو گئی, پارٹی ٹوٹ گئی ہے, اور پی ڈی ایم فارغ ہو رہی ہے, وزیر اعظم استعفیٰ. نتھنگ سر, دیز آر جسٹ سینسیشنل نیوز. ہاں, میں آپ کو ایک بات بتاؤں بڑی مزے کی, کہ ڈس اپوائنٹمنٹس تو ہوتی ہیں, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے, لیکن ہمارے قرآن میں اور دین میں یہ کہا گیا ہے کہ مایوسی جو ہے وہ گناہ ہے. تو مایوس نہیں ہونا چاہیے, امید میں نے ہمیشہ رکھی ہے, لیکن بہت ڈس اپوائنٹمنٹس ہوتی ہیں. یہ جو آپ نے ذکر کیا ہے نا ویلاگرس کا, یہ بڑا ہی ایک مزیدار ٹاپک ہے. اور بدقسمتی سے پرابلم ہمارے ہاں یہ ہے کہ ہمیں پیسہ چاہیے, اور جلدی پیسہ چاہیے, اور کوئک منی چاہیے, اور کوئک ہمیں ریکگنیشن چاہیے. اب اس میں یہ ہے کہ جو اگر آپ ٹی وی چینل پہ جھوٹ بولیں گے نا, تو کچھ نہ کچھ تو قانون ہے جو آپ کو پکڑ سکتا ہے, یا آپ کا ادارہ ہی آپ کو معذرت کر لے گا کسی وقت آ کے کہ اس سے زیادہ جھوٹ ہم آپ کا نشر نہیں کر سکتے. یوٹیوب ایک ایسی چیز ہے, یا فیس بک یا ٹویٹر, کہ اور اس پہ آپ جتنا جھوٹ بولیں گے اتنے ہی زیادہ ویورشپ آپ کی بڑھے گی. اور ہمارے یہ میں آپ کو کوئی ٹریڈ سیکرٹ نہیں ہے, لیکن یہ یہاں پہ جو اس وقت نارم چل رہا ہے پاکستان میں, اور مجھ پہ بھی بہت پریشر ہے کہ میں بھی یوٹیوب چینل نکالوں, لیکن میں نہیں نکال رہا کیونکہ میں اس کمپٹیشن میں نہیں پڑھنا چاہتا. یہاں پہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی آپ ایسی چیز اپنے ولاگ پہ نشر کریں جس کو اوورسیز پاکستانی جو ہے نا وہ ان کو پسند آئے, اور اگر انہوں نے کلک کیا تو آپ سمجھے ڈالر جو ہے ایسے کھڑکنا شروع ہوں گے, آپ کی ٹل مشین رکے گی نہیں. اور ایسا ہی ہوتا ہے. میں حیران ہو جاتا ہوں کہ جتنا بڑا جھوٹ ہے. اچھا بڑے بڑے سینئر جرنلسٹ جو ہے نا, اور اچھے جرنلسٹ جن کو میں سمجھتا رہا ہوں, وہ ایسا کمال کی فنکاری کر رہے ہیں یوٹیوب پہ, صرف اس لیے کہ وہ اوورسیز پاکستانیز کو ٹیپ کریں, ان کا کلک لیں, اور اس کی بنیاد پہ, کیونکہ اگر پاکستان میں 1 لاکھ ویورز ہیں
تو آپ کو پیسے بہت کم ملیں گے. لیکن اگر 1 لاکھ ویورز آپ کے فارنرز ہیں, مطلب جو دوسرے ملکوں میں ہیں, فارنرز پاکستانی ظاہرہ دیکھتے ہیں, تو وہ اس کے پیسے بہت زیادہ آتے ہیں. یہ پیسہ کمانے کا دھندا بن گیا ہے. ہر بندے نے یوٹیوب چینل نکالا ہے, اور جو ذرا سی فنکاری کر سکتا ہے وہ کر رہا ہے, اور لوگ یہاں پہ ڈالر کما رہے ہیں اور موج کر رہے ہیں, کروڑوں پتی بن گئے ہیں ایک سال میں, 6 مہینوں میں, جو آپ ساری عمر لگے رہتے سر تھے. اور آپ سب سے پہلے تو میں آپ بالکل یہ اب کی بات کر رہے ہیں, بنیادی طور پر یوٹیوبس کا یہ, اب تو خیر ویلاگرز بہت سارے ہو گئے ہیں. جناب ہمارے کیا محسن بیگ صاحب نے سب سے پہلے یہ چینل, ہی میڈ ملینز آؤٹ آف اٹ, اینڈ آئی ریسپیکٹ اے لاٹ جناب طلعت حسین, سید طلعت حسین صاحب کی. آئی پرسنلی میں نے ان کو خبریں پڑھتے ہوئے دیکھا تھا. آئی ڈونٹ ریمبر کون سا ٹی وی چینل ہوتا تھا جب ہم پاکستان میں ہوا کرتے ہوتے تھے, بٹ آئی ریسپیکٹ ہم اے لاٹ. ان لوگوں نے یوٹیوبس پہ دے سروائیوڈ آن یوٹیوب, اینڈ دے جناب محسن بیگ صاحب کا تو میرا خیال ہے اور کوئی ذریعہ معاش بھی ایسا خاص نہیں تھا. دا مین تھنگ از دیٹ از دا میڈیا وٹ ہی یوٹیلائز آن دا رائٹ ٹائم اینڈ اے رائٹ پلیس. لیکن طلعت تو بہت کریڈیبل ہے. سر میں اس کے بعد میں نے تو ان کی تعریف کی, میں نے تو آپ کو خود کہا, آئی ہیو اٹموسٹ رسپیکٹ فار جناب طلعت حسین. میرا سر آپ سے ایک سوال ہے. ابھی ریسنٹلی پاکستان ٹیلی ویژن کے ایک اور مزے کی بات یہ ہے, دا مین از پریزیڈنٹ آف جو لاہور بار جو ہمارے جرنلسٹ ایسوسیشن ہے اس کے وہ پریزیڈنٹ بھی ہیں. انہوں نے بڑا لیجیٹمیٹ سوال پوچھا جب محترمہ مریم اورنگزیب صاحبہ بھی وہاں موجود تھیں, ہمارے پرائم منسٹر صاحب بھی موجود تھے. اور سر میں آپ کو, سر میں ہاتھ باندھ کے آپ کو ایک کہتی ہوں, آپ اپنی نوجوان نسل کو سامنے لوگ جھوٹ بولیں نہ بولیں, کیونکہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ عمران خان, اینڈ I swear to God I did not want to even talk about him, but unfortunately کہ ان کی تصویر آتی ہے تو اسکرینس کو بلری کر دیا جاتا ہے. یہ in other way you are giving him more promotion. ان کا نام آتا ہے تو نام نہیں لیا جا سکتا. تو اس صحافی نے جو کہ not an ordinary man, he is I believe president جرنلسٹ ایسوسیشن کے پریزیڈنٹ بھی ہیں, ان کو پریس کلب کے پریزیڈنٹ بھی ہیں, ان کو انہوں نے پروگرام سے آف ایئر کر دیا. اور پھر مریم اورنگزیب صاحبہ آ کے کہتی ہیں کہ نہیں اس میں کوئی صداقت نہیں ہے, مگر اس کا نوٹیفیکیشن بھی آ گیا کہ بھئی یس ہی واز ٹیکن آؤٹ آف دیٹ انالیسس اینڈ ہی کی ناٹ ڈو انالیسس. سوال انہوں نے کیا پوچھا تھا, یہی پوچھا تھا کہ کیا وجہ ہے کہ آپ کے میڈیا کے اوپر اتنی پابندی ہے کہ آپ دوسری پارٹی کا نام بھی نہیں لے سکتے, ان کے مطابق خبر بھی نہیں چلا سکتے. پرائم منسٹر صاحب نے تھوڑا جواب دیا, باقی مریم اورنگزیب صاحبہ کی طرف کر دیا. تو واٹ وڈ یو سے؟ دیکھیے بدقسمتی ہے کہ ان کو آفر کیا گیا ہے, اور اس کا ظاہر ہے کوئی بھی اس کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتا. اور اب میں نے آپ کو بہت پہلے سے کہتا رہا ہوں کہ یہاں پہ پولرائزیشن بہت بڑھ گئی ہے پاکستان میں. سر یہ تو نفرتیں بڑھ جائیں گی, یہ تو بڑا قدر ہے. بڑھ گئی ہیں, بڑھ جائیں گی نہیں, بڑھ گئی ہیں. بھائی بھائی کا دشمن ہو گیا ہے, خاندان کے دشمن ہو گئے ہیں, فوج میں تقسیم ہو گئی ہے, عدلیہ میں تقسیم ہو گئی ہے, میڈیا میں تقسیم ہو گئی ہے, معاشرے میں تقسیم ہو گئی ہے. It's either you are either with them or with us والی سچویشن ہے. اور یہ بدقسمتی اس لیے بھی ہے کہ یہ جو تھے یہ ایک اینالسٹ تھے, جو ایسے امپلائی نہیں تھے پی ٹی وی کے, اینالسٹ تھے. پی ٹی وی کچھ اینالسٹ کو لیتا ہے اور پر پروگرام ان کو شاید کچھ پیمنٹ کی جاتی ہے جو انہوں نے ان کو لینے سے روکتی ہے. لیکن میں یہاں پہ ایک بات کہنا چاہوں گا اپنے سارے ایسے دوستوں کو جو سچ بولنے کی پاداش میں جن پہ مشکلات آتی ہیں, کہ لیکن جو سچ کا راستہ ہوتا ہے اس میں آزمائشیں تو ہیں, چیلنجز ہیں, اور آپ کو یہ سوچنا پڑتا ہے کہ جی میں نے یہ چیلنجز ایکسیپٹ کرنے کے نہیں کرنے, میں نے اس پل صراط پہ سے گزرنا کہ نہیں گزرنا, میں نے اس آگ کے دریا سے گزرنا کہ نہیں گزرنا. اگر آپ نے گزرنا ہے اور آپ نے سچ کے راستے پہ چلنا ہے تو پھر کانٹے بھی آپ کے پاؤں میں چبھیں گے. اور اسی لیے میں نے پچھلے ویک ایک ٹویٹ بھی کیا تھا جس میں عمران خان کی تصویر بلر کی تھی ARY نے, اور مجھے افسوس ہوا تھا. ARY نے اس پہ ظاہر ہے ڈبل گیم کی ہے. ایک تو اس نے وہ تصویر چلا کے, اور کسی ٹی وی چینل نے زیادہ پروموشن دی نہیں. دیکھیں پروموشن نہیں, میں بات ہے کہ سچ کہنا چاہیے. اور اگر کوئی ٹی وی چینل سمجھتا ہے کہ وہ بہت طاقتور ہے اور اس کے لوگ بہت طاقتور ہیں, تو ایسے طاقتور کو بھی آئینہ دکھانا چاہیے, تبھی آپ کا پتہ چلتا ہے کہ آپ کتنے پانی میں. مجھے ان سے کوئی مفادات نہیں لینے, میں نے ان کے ٹی وی چینل پہ کوئی پروگرام نہیں کرنا. بات یہ ہے کہ آپ نے پوری قوم کو انہوں نے ایک طرف لگایا ARY نے,
نوجوان نسل کو لگایا, ان کو بتایا کہ یہ فلانا چور بھی ہے, ڈاکو بھی ہے, غدار بھی ہے, کافر بھی ہے, مودی کا یار بھی ہے, اور ملک کو لوٹ کے کھا گیا, بیچ گیا. ٹھیک ہے, اب آپ نے عمران خان کو 1 سال سے 14 مہینے سے یہ کہتے رہے کہ آپ باہر نکلو, ہم تمہارے ساتھ ہیں, اور آپ انقلاب لے آئیں گے, آپ حملہ کر دیں, آپ جلا دیں, آپ گرا دیں, مار دیں. اور جب وہ سب کچھ ہوا, جب وہ لوگ بیچارے باہر آئے, ورکر ٹائپ, جو غریب ٹائپ تھے, کچھ امیر لوگ بھی ہیں اس میں, تو جب وہ جیلوں میں چلے گئے ہیں تو آپ نے اپنا پیسہ بچانے کے لیے آپ نے سائٹ بدل لی, اور آپ نے سائٹ بدل کے آپ پھر کھڑے رہتے نا, اتنا بڑا ٹی وی چینل تھا پاکستان کا, تو کھڑا ہوتا نا, قربانی دیتا, کیا کرتے, جرمانہ کرتے نا پیمرا کے ذریعے, بند کر دیتے نا تھوڑے دنوں کے لیے, عدالت میں جاتے, آپ کے جیت جاتے. لیکن انہوں نے اتنی قربانی بھی دینا نہیں برداشت کی, ایک کانٹا اپنے آپ کو نہیں چبھنے دیا, غریب کے بچے کو جیل بھجوا دیا, غریب کے بچے کو گمراہ کر دیا. اس لیے مجھے یہ دکھ تھا, یہ دکھ ہے, ابھی بھی تکلیف ہوتی ہے کہ جب میڈیا جو سچ جس کو وہ ہمیشہ باہر لانا چاہیے, وہ لوگوں کے بچوں کو تو ورگلا کے تو جیلوں میں اور موت کے دہانے پہ پہنچا دے, اور خود اپنے بچے جو ہیں وہ ٹھنڈی جگہوں پہ گرمیاں منا رہے ہوں, اور آپ کا اپنا پیسہ بچانے کے لیے آپ سائٹ سوئچ کر لیں, اور پھر اس میں بھی ڈبل گیم یہ کھیلیں کہ اور کسی ٹی وی چینل نے تو بلر نہیں کیا, نہ دکھایا, آپ نے بلر کر کے آپ نے انٹرنیشنل کمیونٹی کو بھی ایک میسج دے دیا کہ دیکھیں جی ہم پہ کتنا ظلم ہو رہا ہے. حالانکہ آپ اندر سے مل گئے ہیں آ کے کہ جی یہ معافی تلافی آپ نے کر لی ہے, کہ جی مجھے آپ میری جان بخش دی, جیسے آپ کہیں گے, جیسے آپ پہلے کہتے تھے میں ویسے ہی آپ کے کام کروں گا. تو یہ جو میڈیا کا یہ جو رول ہے نا نیگیٹو, یہ ان پروفیشنل, یہ اس معاشرے کو تباہ کرنے میں اس کا میجر پارٹ ہے. اور آپ کو مگر ابصار صاحب معذرت کے ساتھ جب آپ ساری یہ بات کر رہے ہیں تو پاکستان کا میڈیا, اگر آپ جس چینل کی بھی بات کر لیں گے, دے آر آل ٹائکونس. یا تو ان کا پالیٹکس کے ساتھ تعلق ہے, آپ کو بھی پتہ ہے اس بات کا, ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی ایوری ٹیلی ویژن جو کہ آپ کا مانا جانا ہے, they have direct their feet into the politics, you know that. Yes, ٹھیک ہے. اور آپ نے صرف ایک اے آر وائی کی بات کی ہے, کسی بھی چینل کے اوپر عمران خان صاحب کا یا پی ٹی آئی کا نام ہی نہیں لینے دیا جا رہا. وہ مطلب انہوں نے تو چلی جی, انہوں نے تو اپنا مائنڈ دکھا دیا کہ انہوں نے بلڈ کر کے دکھایا کہ بھئی چلو ساڑی مجبوری بھی پتہ چل جائے اور ساڑی محبت بھی پتہ لگ جائے. مگر میرا سوال تو یہ تھا نا کہ یہ جو جھوٹ ہے نا یہ, اور سر میں کہتی ہوں اور میں آج پھر رپیٹ کرتی ہوں, انشاءاللہ یو ول بی دا نیکسٹ سینیٹر ان آر سینٹ. اس وقت سینیٹرز میں مشتاق احمد خان صاحب از دا اونلی سینیٹر ہو از ہائی لائٹنگ آر کنسرنس لاؤڈلی اینڈ ان دا برائٹ کلرس, اوکے, اور جو پرابلمس کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں. آج ہی آپ کے ڈاؤن ٹاؤن لاہور کے بیچ میں 10 بندے آگ لگنے سے مر گئے ہیں, حالانکہ آئی کی ناٹ ایون امیجن کہ لاہور میں, پاکستان میں تو پکے گھر ہوتے ہیں, کچے گھر بھی نہیں ہوتے. تو سر گورنمنٹ بھی تو رج کے جھوٹ بول رہی ہے نا. کہ میرا سوال تو یہ تھا کہ کیا ہو گیا جرنلسٹ کو کہ دے آر ناٹ اسٹینڈنگ بسائڈ دیئر اون کمیونٹی, کیونکہ اگر آج ایک بندے کی باری ہے تو کل ان کی دوبارہ باری آنی ہے. یہ اس ملک کا اگر آپ لوگوں نے سسٹم نہ بدلا تو سر یہ باریاں لگی رہیں گی. میرا تو سوال یہ ہے. تو محترمہ مریم اورنگزیب صاحبہ نے غلط بیانی کی, آئی ایم سو سوری ٹو یوز دس ورڈ, کہ انہوں نے کہا نہیں ان کو آف دی ایئر نہیں کیا گیا, اور آن دی ادر سائڈ ان کو اس تجزیے میں جس میں ہی واز انوائٹیڈ اس میں شامل بھی نہیں کیا. تو سر قوم کے دل میں اگر آپ نے محبت لینی ہے تو آپ کو کہیں نہ کہیں عام معافی کا اعلان کرنا پڑے گا. جی میں آپ کا نا آپ نے بہت سارے سوالات پوچھے, میں ساتھ نوٹس بھی لے رہا تھا, میں نے کہا سب باتیں اس میں کر لوں. ٹھیک ہے, آپ نے کہا کہ بھائی اے آر وائی کا اس لیے کہ اے آر وائی ان لیڈنگ چینلز میں تھا جو پی ٹی آئی اور عمران خان کو اس سٹیج پر لانے کے ذمہ دار ہیں. انہوں نے کبھی دوسرا راستہ نہیں دکھایا, انہوں نے پرووک کیا, انہوں نے انسٹیگیٹ ہی کیا عمران خان کو اور اس کے سپورٹرز کو. تو اس لیے پرووک تو مطیع اللہ جان نے بھی بہت کیا. نہیں, مطیع اللہ جان کس کو, بہت ساری نیوز کو, لوگوں کو ہی میڈ them to say few things. میں نیوز کی بات نہیں کر رہا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ یہ حق اور باطل کی جنگ ہے, حالانکہ یہ اقتدار کی جنگ ہے, یہ سیاست ہے, اور آپ کو اس میں حق کا ساتھ دینا چاہیے. جو باطل ہے, یزید ہے, اس کے خلاف کھڑے ہو جانا چاہیے.
یہ جو ٹی وی چینلز یہ چیز پروموٹ کر رہے تھے، سارے ٹی وی چینل یہ چیز پروموٹ نہیں کر رہے تھے سارے. آپ نے بات سب کی ٹھیک کی ہے، سبھی میڈیا ٹائکونز بہت امیر ہیں اور بہت رچ ہیں اور بڑا پیسہ کمایا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن جو پی ٹی آئی کو سپورٹ کر رہے تھے وہ مس لیڈ کر رہے تھے، وہ سچ نہیں بتا رہے تھے. انہوں نے کیوں نہیں اپنے ویورز کو ایجوکیٹ کیا کہ بھائی یہ سیاست ہے، اس کو حق اور باطل کی جنگ مت بنائیں، اس میں آپ اپنی جانیں مت قربان کریں، اپنی جانوں کو خطرے میں مت ڈالیں. وائلنس پہ انہیں کیوں اکسایا؟ وائلنس پہ اکسانا دنیا میں ہر جگہ جرم ہے. خیر یہ تو اس وجہ سے ان کی ذمہ داری زیادہ بنتی ہے بنسبت ان کے جو کہ پی ٹی آئی کے یا عمران خان کے کریٹیکل تھے. دوسری بات آپ نے کی ہے کہ جو دیکھیں جو ٹی وی چینلز اور پالیٹکس ہے نا، صحافت اور پالیٹکس، میرے استاد فرحات زیدی مرحوم بہت بڑے صحافی تھے، انہوں نے کہا تھا کہ صحافت اور سیاست کا چولی دامن کا ساتھ ہوتا ہے، یہ 2 in 1. اس میں آپ ڈفرینشیٹ نہیں کر سکتے. یہ فوج یا عدلیہ نہیں ہے میڈیا کہ جس کا سیاست سے کوئی تعلق ہی نہ ہو. صحافت چلتی سیاست پہ ہے اور سیاست چلتی صحافت پہ ہے. تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ صحافی ہوں اور آپ کا کچھ سیاسی رائے نہ ہو. سیاسی رائے ہونا ضروری ہے صحافی کے لیے، تبھی وہ کوئی اپینین دوسروں کو بھی بتا سکتا ہے، اپنے ویورز کو بتا سکتا ہے. لیکن فرق پتہ کیا ہے نارتھ امریکن میڈیا میں اور پاکستانی میڈیا میں، کہ امریکہ میں سی این این جو ہے نا وہ ڈکلیئر کرتا ہے کہ میرا یہ پولیٹیکل ویو. نیو یارک ٹائمز ڈکلیئر کرتا ہے ایڈیٹوریلی کہ ہمارا یہ پوائنٹ آف ویو ہے، ہم ڈیموکریٹس کو سپورٹ کریں یا ان کو ریپبلکنس کو کریں اور کیوں کر رہے ہیں. تو یہ ٹرانسپیرنسی ہمارے یہاں نہیں ہے. ہمارے یہاں ہم نعرہ مارتے ہیں، ہمارے ٹی وی چینلز یا میڈیا پرسنس، ہم نیوٹرل ہیں، ہم انڈیپینڈنٹ ہیں. حالانکہ ہم نیوٹرل بھی نہیں ہوتے، انڈیپینڈنٹ بھی نہیں ہوتے. یہ منافقت ہے، یہ غلط چیز ہے. آپ کہیں جی کہ میں اس پوائنٹ آف ویو کو سپورٹ کرتا ہوں، میں اوپنلی کہتا ہوں بھائی میں آئین اور جمہوریت کو سپورٹ کرتا ہوں. یہاں بعض لوگوں وہ کہتے ہیں کہ ہم جمہوریت کو سپورٹ نہیں کرتے، ہم ڈکٹیٹرشپ چاہتے ہیں اس ملک میں، ہم چاہتے ہیں کہ ٹیکنوکریٹس کی حکومت آ جائے. وہ کم از کم منافقت تو نہیں کر رہے نا. یہ پرابلم تب کریٹ ہوتا ہے جب آپ بات آئین اور قانون کی کریں لیکن لوگوں کو اکسائیں غیر آئینی غیر قانونی اقدامات پہ. تو یہ پاکستان کے بہت ٹی وی چینلز نے کیا ہے، جس کی وجہ سے آج ہم اس سٹیج پہ ہیں. اور جہاں تک سینیٹر مشتاق کی آپ نے بات کی ہے، آپ کی بات سے میں بالکل متفق ہوں. وہ بہت اچھے انسان ہیں، بہت ان کا جو رائٹفل ان کے سٹینڈز ہیں، جس ایشو پہ انہوں نے لیا ہے، چند ایک کنٹروورشل چیزوں پہ انہوں نے سٹینڈ لیا ہے جس پہ ان پہ تنقید بھی ہوئی ہے، لیکن اوور آل وہ ایک میں سمجھتا ہوں امید کی کرن ہے اس سینٹ میں. اور انہوں نے جو میرا آخری سوال جو ایک تھا اس کو آپ نے نوٹ نہیں کیا کہ آپ تیسری دفعہ آپ گول کرنے لگے ہیں. میں بھی بڑی بدتمیز لیچڑ ہوں. وہ سر میں نے وہی کہ کیا وجہ ہے کہ اپنی برادری کو سپورٹ نہیں کیا جاتا اس صحافی کے لیے یا جس کے ساتھ بھی زیادتی ہوتی ہے؟ ہم مزہ لینے والے کیوں ہو گئے؟ اچھا دیکھا وہ دن لے ہو گیا ہو لینڈ دے اگلی باری پھر میری باری آ جانی ہے. مطلب یہ برادری کو تو اکٹھے ہو کے کھڑا ہونا چاہیے. اور وہ بھی کوئی عام صحافی نہیں ہے، ہی از پریزیڈنٹ آف پریس کلب. 2 وجوہات ہیں. ایک تو ہمارا کلچر ایسا ہے، اس میں آپ صرف صحافی کو مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتے. ہماری سیاست ہی دھڑے کی سیاست ہے، ہماری پوری سوسائٹی ہی دھڑے کی سوسائٹی ہے کہ میرا دھڑا ہے، یہ تمہارا دھڑا ہے. اس کو سیاست نے مزید اس خلیج کو گہرا کر دیا، جو اس میں کلیویج تھی اس کو بڑا کر دیا. اب پرابلم یہ ہے کہ صحافی بھی اس کا شکار ہو چکے ہیں اب. اور اس میں ایک ٹریجڈی یہ ہوئی ہے کہ جو ریسیونگ اینڈ پہ تھے جو لوگ، وہ پچھلے 7 8 9 10 سال سے وہ ریسیونگ اینڈ پہ تھے، بلکہ میں تو سمجھتا ہوں پچھلے 30 40 سال سے تھے وہ ریسیونگ اینڈ پہ. اور ایک پرو اسٹیبلشمنٹ تھے صحافی اور ایک اینٹی اسٹیبلشمنٹ تھے. تو جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ تھے وہ پچھلے 30 سال سے مار کھا رہے تھے. اب یہ ہوا کہ پرو اسٹیبلشمنٹ جو صحافی تھے ان کو اسٹیبلشمنٹ نے سپورٹ کیا، پروموٹ کیا، پروٹیکٹ کیا اور ان کو فائدے پہنچائے. اب آ کے جب اسٹیبلشمنٹ نے اپنی سائڈ بدلی ہے تو وہ صحافی کچھ ایسی جگہ پہنچ چکے ہیں، اتنا گہرا وہ اتنا اندر جا چکے ہیں دوسری طرف کہ ان کے لیے یو ٹرن لینا مشکل ہو رہا ہے. اب وہ جب یو ٹرن نہیں لیا تو اسٹیبلشمنٹ نے غصہ کیا اور ان کے خلاف ایکشن لیا. اب اس میں جو ریسیونگ اینڈ پہ پہلے تھے
انہوں نے کم از کم میجورٹی کی میں بات کر رہا ہوں, سب کی بات نہیں کر رہا, میجورٹی نے خوشی کوئی نہیں منائی, بلکہ میجورٹی نے اس کو کنڈیم ہی کیا ہے. اور لیکن بہت سارے لوگ ہیں جو ظاہر ہے, میں نے بتایا ہمارے کلچر میں ہے کہ دشمن کو دیکھ کے نقصان میں, شریکوں کو اگر آپ آگ لگا سکتے ہیں تو لگائیں گے, لیکن بلے شاہ نے کہا تھا نا کہ دشمن مرے تو خوشی نہ کریے, سجنا بھی مر جانا, یہ کوئی نہیں سوچتا, یہ کم لوگ سوچتے ہیں. تو آخری بات یہ ہے کہ ایک چیز ہوتی ہے کارما. اب یہ جو لوگ کچھ باہر جا کے بیٹھے ہیں اور کچھ یہاں پہ ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کے پسندیدہ نہیں رہے, انہوں نے کتنی تالیاں بجائیں اس وقت پچھلے 30 سال تک مسلسل, جب وہ لوگ جو اسٹیبلشمنٹ کی سیاست میں مداخلت پہ یا ان کے بزنس میں مداخلت پہ اعتراض کرتے تھے اور کہتے تھے کہ سیاسی جماعتوں کو آپ اسٹرینتھن ہونے دیں, پاکستان کے پرائیویٹ بزنس سیکٹر کو اسٹرینتھن ہونے دیں, ان کو اٹھا لیا جاتا تھا, ان پہ کیسز ہوتے تھے, ان پہ قاتلانہ حملے ہوتے تھے, اور یہ لوگ مذاق اڑاتے تھے, فلموں کے گانے لگا لگا کے مذاق اڑاتے تھے کہ یہ تو ڈرامے کر رہے ہیں, ایسا تو کچھ ہوا ہی نہیں, یہ تو خود ہی غائب ہو گئے ہیں, انہوں نے تو خود ہی گولی مار لی اپنے آپ کو. تو یہ سارا دیکھ کے نا, تو پھر اب جب ان کی باری آئی تو کچھ لوگ ابھی ایسے ہیں, سارے نہیں میں پھر کہوں گا, میجورٹی نے ابھی بھی اس چیز کو کنڈیم کیا ہے. کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہاں ہوں دسو نا, ہوں دسو جو ابھی آپ نے بات کر رہی تھی, ہوں تو رام ہے. اب یہ بات بری ہے, یہ نہیں کرنی چاہیے, میں آپ سے متفق ہوں, لیکن یہ اتنی اخلاقی حالت ہماری بہتر ہوئے کب ہوگی. آپ اپنے معاشرے میں بھی دیکھ لیں, کینیڈا میں وہاں لوگ کتنے سلجھے ہوئے ہیں, پڑھے لکھے ہیں, اخلاقی معیار ان کے بہت بلند ہیں, ان کو معاشی تحفظ بھی بہت زیادہ ہے, ان کی صحت کی سہولتیں بھی بہت زیادہ ہیں. اس کے باوجود بھی وہاں بھی کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی کچھ نہ کچھ لوگ تو ایسے ہیں نا جو اخلاق سے گر جاتے ہیں, جو جرائم بھی کرتے ہیں. ایشین کمیونٹی پہ بھی وہاں حملے ہوتے ہیں, لیکن ہم پوری سوسائٹی کو ایسا نہیں کہہ سکتے. اسی طرح یہاں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو آپ کو نظر آتے ہیں کہ آپ خوشی منا رہے ہیں اپنے دشمن کے مرنے پہ, جو نہیں کرنا چاہیے. بہت شکریہ جناب ابصار عالم صاحب میرے ساتھ ہیں. عمران خان صاحب کو ٹوٹل 11 مقدمات جو فوجی عدالتوں کے حوالے سے ہیں, اور شاید بائی دا اینڈ آف دس ویک آج انہوں نے ہی کہا ہے کہ ظاہر ہے ہیز اپنی قسمت کے انتظار کا, فیصلے کا انتظار کر رہے ہیں. تو کیا فرمائیں گے 11 مقدموں میں مطلوب ایک شخص 9 مئی کے حوالے سے؟ دیکھیں, میں آپ ایک تو افواہیں بہت پھیل رہی ہیں نا اس ملک میں, اور پچھلے کئی سالوں سے پھیل رہی ہیں, پچھلے 15-16 مہینوں میں بہت زیادہ ہیں. آپ کو پتہ ہے روزانہ بات ہوتی تھی پاکستان ڈیفالٹ کر جائے گا, پاکستان ڈیفالٹ کر جائے گا, جس کی وجہ سے ہمارے کرنسی کی ویلیو بہت کم ہو گئی, ہماری اسٹاک مارکیٹ بیٹھ گئی, اکانومی بیٹھ گئی, انویسٹمنٹ آنا بند ہو گئی, لوگ پریشان رہے, بہت مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی, بجلی کی قیمتیں, گیس کی قیمتیں, تیل کی قیمتیں بڑھ گئیں. تو یہ جو افواہ سازی ہے نا, یہ اور ہمارے جیسی سوسائٹی میں, غریب سوسائٹی ہیں, 25 کروڑ کی آبادی ہونے والی ہے ہماری, بہت زیادہ آبادی ہے, تو یہ بہت نقصان پہنچاتی ہیں. اور اب بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ اسی طرح کی افواہیں روزانہ پھیلائی جاتی ہیں کہ انتخابات شاید ڈیلے ہو جائیں گے, ملتوی ہو جائیں گے. میں بار بار کہتا ہوں, میں یہاں پہ بھی جس ٹی وی چینل پہ بھی کام کرتا ہوں اس پہ بھی میں بات کرتا ہوں کہ بھئی میں تو کوئی پیشین گوئی نہیں کروں گا, کسی جرنلسٹ کو, اینالسٹ کو پیشین گوئی نہیں کرنی چاہیے, وہ افواہ ہوتی ہے. جب آپ کوئی چیز ہو جائے تو تب آپ اس پہ تبصرہ کریں, اس سے پہلے آپ کہیں ایسا ہو جائے گا, ویسا ہو جائے گا. اب میں کیسے کہوں کہ انتخابات ملتوی ہو جائیں گے, میں کیسے کہوں کہ پاکستان ڈیفالٹ کر جائے گا جب نہیں کیا پاکستان نے ڈیفالٹ. تو اب جو لوگ کرتے رہے ہیں ان کو شرمندگی شاید ہو پر شاید نہ ہو. اسی طرح اب انتخابات کے ملتوی ہونے کی بات ہوتی رہی. پھر اب یہ جو ملٹری کورٹس میں چلے گا عمران خان کا کیس, دیکھیں جس دن کیس چلے گا ملٹری کورٹ میں عمران خان کا, میں اس دن یقین کروں گا اس پہ 2 رائے ہیں پاکستان میں ہر لیول پہ, اسٹیبلشمنٹ کے اندر بھی, پی ڈی ایم کی حکومت کے اندر بھی, میڈیا کے اندر بھی, اور عام لوگوں کے اندر بھی. 2 رائے ہیں, ایک ہے کہ ملٹری کورٹ میں کیسز چلنے چاہیے عمران خان پہ, ایک ہے کہ نہیں چلنے چاہیے, اور ابھی تک تو نہیں چلے. اور آج بھی جو ہوا ہے وہ انسداد دہشت گردی کے اینٹی ٹیررسٹ کورٹ میں ہوا ہے, ان پہ جو بھی مقدمہ چل رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اور قانون انہیں پورا موقع دے رہا ہے. کوئی جلد بازی میں آپ دیکھ لیں کہ کوئی 15-16 مہینے بعد بھی خان صاحب ایک دن کے لیے گرفتار ہوئے تھے, وہ بھی ریسٹ ہاؤس میں رہے ہیں. ادروائز جتنے بھی بینظیر بھٹو آپ دیکھ لیں, نواز شریف دیکھ لیں, عدالت عظمیٰ سے نکلے ہیں تو جیل گئے ہیں سیدھے, اور اتنے عرصے میں وہ نااہل بھی ہو چکے,
تاحیات نااہل ہو چکے تھے, وزارتیں اس میں سے جا چکے تھے, کیسز میں ان کو کئی میں سزا ہو چکی تھی, وہ جیل میں تھے. تو یہ فرق ہے اس وقت اور پچھلے وقت میں کہ کم از کم عمران خان صاحب کو ایک فیئر اسپیس اور ٹائم مل رہا ہے کہ وہ تمام عدالتوں میں اپنے کیسز کو لڑ رہے ہیں بڑے اچھے طریقے سے, اور عدالتیں جہاں ان کا ریلیف بنتا ہے قانونی یا ادروائز وہ دے بھی رہے ہیں, اور ایسا قانونی ریلیف اور ان کے لوگوں کو نہیں ملا. بلکہ پرویز الہی نے پرسوں بیان دیا عدالت میں کہ جیسے آپ نے جج صاحب عمران خان کی اور شاہ محمود قریشی کی ضمانت لی ہے, میری بھی ویسی لے لیں, لیکن نہیں ہوئی ان کی ضمانت. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ دیکھنا پڑے گا. بہت شکریہ, بہت شکریہ سر. آپ نے جو بات کی کہ عمران خان صاحب کو یہ -1 کا فارمولہ بھٹو صاحب سے چلا, بلکہ محترمہ فاطمہ جناح بھی اسی کا شکار ہوئی تھیں. یہ -1 کا فارمولہ بڑے عرصے سے چلتا جا رہا ہے, جو -IK کے اوپر آیا. اگر تب فاطمہ جناح کے دور میں بھی سوشل میڈیا اتنا ایڈوانس ہوتا تو شاید قوم اتنی ہی باشعور ہوتی. بٹ آج ٹیکنالوجی, دس از 21st سینچری, ٹیکنالوجی کی وجہ سے یہ ایج ملا عمران خان کو. مگر یہ آپ کو بھی پتہ ہے سر, اور بیک آف دا مائنڈ ہم اس بات کو مانیں یا نہ مانیں, پارٹی کو توڑا گیا, الیکشن کمیشن نے لسٹ نکال دی, اس میں تحریک انصاف کا نام نہیں تھا. اور میں آپ کو بتاتی ہوں یہ چیزیں بچوں والی, وہ جیسے کہتے ہیں نا بچہ کسی لڑکی سے عشق کرتا ہے تو وہ لک کے کرتا ہے عشق, پر وہ سامنے والا اپنی کھڑکی جو دیکھ رہا ہوتا ہے. یہ کچھ آج کل پاکستان کی گورنمنٹ جو ہے نا وہ غلطیاں کر رہی ہے. مگر عمران خان کی پارٹی کو توڑنا, الیکشن کمیشن کا نہ کرنا, مائنس کے بیچ میں, یعنی کوئی حربہ لے کے سیٹ کے وہاں لے کے آنا, الٹیمیٹلی ملک آپ. دوسری بات آپ نے جو بات کی, میں تو خیر آپ سے سوال کر کے سیکھنا ہی چاہ رہی ہوں کہ یہ جو نیگیٹیوٹی پیدا کی گئی تھی کہ پاکستان ڈیفالٹ میں چلا جائے. سر پاکستان, یہ میں نے نیگیٹیوٹی پیدا نہیں کی تھی, جناب اسحاق ڈار صاحب نے 25 دفعہ ایئر پہ آ کے کہا تھا کہ نہیں, صرف ہمارے چیف آف دا آرمی سٹاف تھے جو کہہ رہے تھے کہ نہیں پاکستان نہیں جائے گا, ڈیفالٹ میں نہیں جائے گا. تو یہ جیسے ابھی ریسنٹلی امریکہ میں بھی یہ ہوا کہ امریکہ میں انہوں نے جو ڈیٹ کی لمٹ کو, سیلنگ کو بڑھانا تھا, تو آخری دن تک دن رات 24 بلکہ پریزیڈنٹ بائیڈن تو اپنی میٹنگ پہ جانے سے انکاری تھے کہ نو وی آر ڈسکسنگ دس میٹر. تو ظاہر ہے پاکستان اس نہج پہ کھڑا ہوا تھا. یہ نیگیٹیوٹی یا سوشل میڈیا پہ کسی نے غلط خبر نہیں پھیلائی تھی, یہ تو ہمارے اسحاق ڈار صاحب خود کہہ رہے تھے, اور BBC نے اس کو ہائی لائٹ کیا, ڈان نے اس کو ہائی لائٹ کیا, تو ہم تو وہ نیوز کور کیا کرتے ہوتے تھے. اور پھر لوگ تو آپ کو پتہ ہے کہانیوں کے ناول اور ناولوں کے کہانیوں کے افسانے اور افسانوں کے ناول بنا ہی لیا کرتے ہوتے ہیں. آج اگر پاکستان کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں تو مجھے پلیز آپ تھوڑا سا بتائیے گا کہ جناب فضل الرحمان صاحب بڑے خائف تھے کہ PDM نے دوبارہ ملاقات کیا. جی اب آپ نے پہلے انگلینڈ میں کی, اب آپ نے دبئی میں ملاقات کر لی, مجھے آپ نے انوائٹ ہی نہیں کیا. اور اگین یہ میں خدا گواہ ہے, میں کوئی خبر سوشل میڈیا سے نہیں لیتی. میں یہ BBC پہ کل کی نیوز تھی, ڈان کے اوپر بھی تھی کہ جناب میاں صاحب نے کہا ہے کہ میں خود فضل الرحمان صاحب سے ملاقات کروں گا. آپس میں بھی ان کا تھوڑا لگتا ہے کہ مس انڈرسٹینڈنگز ہیں کہیں نہ کہیں, کیونکہ فضل الرحمان صاحب تو ڈزنٹ وانٹ الیکشن. میں سارے سوالوں کا آپ کا جواب دیتا ہوں. دیکھیں -1 سے بات شروع کر لیتے ہیں. جی سر. -1 بغیر عوام کے کوئی نہیں کر سکتا کسی کو, یہ ہماری تاریخ نے ثابت کر دی ہے. ٹھیک سر. تو اس لیے اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ وہ عوام کی مرضی کے بغیر کسی کو -1 کر سکتا ہے تو وہ پاسبل نہیں ہے. ٹھیک سر. لیکن یہاں پہ ایک اور کوشچن آتا ہے کہ کیا عمران خان آنے والے انتخابات میں حصہ لے سکیں گے یا نہیں. یہ چیز اس وقت جو ان کے خلاف جتنے کیسز ہیں اور کافی سالڈ کیسز ہیں, اس میں مشکل لگتا ہے کہ وہ انتخابات میں خود حصہ لے سکیں یا ایون اپنی پارٹی کی کیمپین کو لیڈ بھی کر سکیں. اور اس میں ظاہر ہے کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سن, کچھ سانو مرن میں شوق بھی سی. ٹھیک ہے. اب خان صاحب کی ظاہر ہے خان صاحب نے سب کو دشمن بنایا ہوا ہے, تو ان کے دشمن بھی تو انتظار کریں گے نا کہ وہ کب ان کے ٹائے چڑھتے ہیں. تو ٹائے چڑھے ہوئے ہیں. اب ایشو, اب آپ اس کو ذرا سا میں آپ کو واپس لے جاؤں گا 9 اپریل 2022 میں. آپ میرے ساتھ واپس سب اگر ویورز بھی ہیں وہ واپس چلیں, 9 اپریل 2022 میں چلیں, جس دن خان صاحب کے خلاف عدم اعتماد کامیاب ہوئی
اور اس کے بعد نئے وزیر اعظم کے انتخاب کا پروسیس شروع ہوا تو اس دن جو شہباز شریف نے وزیر اعظم کے انتخاب کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کروائے تھے، اگر عمران خان صاحب بھی اس کے ساتھ ہی اپنے کاغذات نامزدگی جمع کرواتے تو انہیں اسی دن جو ووٹنگ ہوئی ہے انہیں پتہ چل جاتا کہ ان کے ساتھ کون کھڑا ہے، ان کو چھوڑ کے کون چلا گیا پارٹی میں جو اب جا چکے ہیں. نمبر 1 تو اور قومی اسمبلی کی نشستیں ان کے پاس ہوتی ہیں، وہ وہاں سے مستعفی نہ ہوئے ہوتے. اس دن ووٹ آف نو کانفیڈنس میں اگر شہباز شریف کامیاب بھی ہو جاتے تو چند ایک ووٹوں سے ہوتے اور عمران خان کے پاس ایک بہت بڑی تعداد ایم این ایز کی ان کے ساتھ کھڑی ہوتی، وہ آٹومیٹیکلی لیڈر آف دی اپوزیشن منتخب ہو جاتے اور ان کو وہاں پہ تقریر کرنے کا موقع ملتا جس میں وہ جو چاہتے انہیں فلور آف دی ہاؤس پہ جو ایک پروٹیکشن ہوتی ہے وہ بھی ملتی اور وہ اپنی ساری باتیں کر بھی سکتے تھے اور وہ بتا سکتے تھے کہ ان کی حکومت کیسے گئی اور اس پہ جنرل باجوہ کا کیا رول ہے، اور پوری قوم وہ سنتی کیونکہ اس کو سینسر بھی نہیں کیا جا سکتا تھا. ساتھ ان کی پنجاب میں حکومت ہوتی، کے پی میں حکومت ہوتی، آزاد کشمیر میں ان کی حکومت ہوتی، گلگت بلتستان میں ان کی حکومت ہوتی. اب ان کی کہیں بھی یہ حکومتیں نہیں ہیں. ان کے ممبران قومی اسمبلی بہت ساری کمیٹیوں کے چیئرپرسنز ہوتے، اب وہ سسٹم کا حصہ ہوتے آج بھی. وہ لیڈر آف دی اپوزیشن کے بغیر نہ کوئی الیکشن کمیشن کی اصلاحات ہو سکتی، نہ کوئی قانونی ترامیم ہو سکتی، نہ ہی کوئی ریفارمز ہو سکتی. ان کا مشورہ شامل ہوتا، ان کی مرضی شامل ہوتی ہے، اور بعد میں وہ سسٹم کا حصہ بنے ہوتے. اور نہ ہی یہ 9 مئی ہوا ہوتا، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. ابھی تک ان کو جتنے مسائل کا سامنا ہے نا توشہ خانہ کیس کے علاوہ اور فارن فنڈنگ کیس کے علاوہ، وہ 9 مئی سے ریلیٹڈ ہیں زیادہ تر. یہ 9 مئی کا واقعہ نہ ہوا ہوتا اگر عمران خان صاحب اس وقت لیڈر آف دی اپوزیشن ہوتے اور سسٹم کے اندر بیٹھ کے اسمبلی کے اندر سے تمام اسمبلیوں کے اندر سے جدوجہد کر رہے ہوتے. ان کی حکومتیں بھی ہوتی، صوبائی حکومتیں 4 ہوتی اور اب 4 میں سے کوئی 5ویں بلوچستان کی حکومت بھی ان کی تھی، وہ بھی نہ جاتی. خیر اب یہ اگر وہ ٹھنڈے دل سے سوچتے، اس عمر میں آ کے انسان کو ٹھنڈے دل سے سوچنا چاہیے کہ مجھے ایک شکست ہوئی ہے، وہ چاہے دھاندلی سے ہوئی ہے، غلط ہے، صحیح ہے، آپ اس کو مقابلہ کریں. بالکل صاحب، کنٹری کمز فرسٹ. کنٹری کے میں اوپنلی یہ بات کہتی ہوں کہ ان کو ریزائن نہیں کرنا چاہیے تھا. وائلنس پہ چلے گئے، ایگریشن میں چلے گئے، اس کا نقصان تو پھر ظاہر ہے وہ جب آپ پرووک اپنے آپ کو بھی کر لیتے ہیں، دوسروں کو بھی کر لیتے ہیں، تو ایک اسپائرل اپ سچویشن ہو جاتی ہے. اس میں یہ سب کچھ ہوا. تو اب اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ان کا اب انتخابات میں ان کا حصہ لینا ڈاؤٹ فل ہو گیا ہے. اگر وہ سسٹم میں رہتے ہوتے، لیڈر آف دی اپوزیشن ہوتے، تو میں دیکھتا کہ کیسے انہیں -1 کرنے کی باتیں ہوتی. خیر پی ٹی آئی والوں کو اور چیزیں پوچھی ہیں نا، میں اس پہ جی سر آپ بتا دیجیے بات. سوری میں کوئکلی بول دیتا ہوں. آپ نے کہا کہ امریکہ ڈیفالٹ کرنے والا تھا اور پاکستان. دیکھیں امریکہ اور پاکستان میں بہت فرق ہے، نام کا ہی فرق ہے. وہ امریکہ ہے، ہم پاکستان. نمبر 1 تو یہ ڈالر ان کی اپنی کرنسی ہے، ہمیں ڈالر نہیں سر. وہ تو میں نے اس لیے کہا تھا نا کہ آپ نے کہا یہ افواہیں تھیں، مگر پاکستان میں یہ ہوتا ہے. بالکل افواہیں اس طرح تھیں کہ عمران خان صاحب مسلسل ڈار صاحب نے کہا کہ ہم ڈیفالٹ کے قریب ہیں، ہم ڈیفالٹ سے بچانا چاہ رہے ہیں. عمران خان کہہ رہے تھے ڈیفالٹ ہو جائے گا، یہ سری لنکا بن جائے گا. ساتھ ایک اور ان کے سارے دوسرے لیڈر بھی کہہ رہے تھے. پھر اکانومسٹ تھے بہت سارے جو پولیٹیکل ریزن کی وجہ سے بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان ڈیفالٹ، بلکہ یہ بھی کہا انہوں نے کہ ٹیکنیکلی پاکستان ڈیفالٹ کر چکا ہے، یہ مان نہیں رہے. یہ بھی باتیں ہوتی رہی، آرٹیکل اس پہ چھپتے رہے، بلومبرگ کے ذریعے خبریں چھپواتے رہے. بلومبرگ بہت بڑی نیوز ایجنسی ہے اور مائیکل بلومبرگ کی. اچھا پھر جو آپ نے مولانا فضل الرحمان کی آخری بات کی ہے نا، دیکھیں مولانا پی ڈی ایم جو ہے یہ تمام سیاسی جماعتوں کا مجموعہ تھا جس کا ایک مقصد تھا کہ عمران خان کو نو کانفیڈنس کے ذریعے اقتدار سے نکالنا ہے. یہ کوئی نظریاتی اتحاد نہیں ہے، نہ ہی یہ کوئی انتخابی اتحاد ہے. اس لیے یہ سمجھنا کہ ان میں اختلافات نہیں تھے اب ہو گئے ہیں، کبھی بھی یہ بات میں نے تو اس پہ بلیو نہیں کیا. جو بھی پاکستان کی سیاست کی علی پہ بھی جانتا ہے اس کو پتہ ہے کہ یہ صرف ایک خاص مقصد اور خاص ٹائم کے لیے اکٹھے بیٹھے ہیں. اور وہ 15 میں تو کہتا ہوں یہ 15-16 مہینے بھی کمپلیٹ گئے، بڑی بات ہے سر. بالکل صحیح آپ نے کہا، بالکل صحیح. ٹھیک ہے، تو اب انہوں نے انتخابات میں جانا ہے. اگر یہ آپس میں ہی نہیں کمپیٹ کریں گے تو پھر یہ کس کے خلاف کمپیٹ کریں گے؟ پھر ان کا نظریہ کیا؟ اپنے ووٹرز کو تحریک انصاف کو تو ویسے نکال دینا ہے. سر میں ایک انٹرویو کی کوشش کر رہی ہوں، دس از دیر مائی 3 ویری امپورٹنٹ انٹرویوز آر آن دا وے، جس میں ایک انٹرویو میری آپ سے ریکویسٹ ہے، میری سر آپ سے ہمبل ریکویسٹ ہے، بیکاز
بیکاز میرا دل کہتا ہے کہ آپ کے دل میں پاکستان کی محبت ضرور کہیں نہ کہیں ہے, ضرور کہیں نہ کہیں ہے. ڈاکٹر سمر نہیں, میرے سے, میں سر جرنلسٹ نہیں ہوں نا, کہیں نہ کہیں مجھ سے غلطی ہو جاتی ہے. ڈاکٹر سمر مبارک ہیں سر, آپ ان کا ایک انٹرویو ضرور سنیے گا. میرا پریکٹیکلی دل رویا, میرا دل خون کے آنسو رویا کہ واقعی اس ملک میں جو پولیٹیشنز ہے کتنا ظالم ہے کہ وہ ملک کی بہتری نہیں چاہتا. ڈاکٹر سمر مبارک, یہ الیکٹریسٹی جنریشن کے لحاظ سے ان کا یہ انٹرویو ہے, اینڈ آئی ایم ٹرائنگ ہز انٹرویو ہیئر آن 770. میں آپ کو فارورڈ بھی کروں گی. میں آپ کی بہت احسان مند ہوں کہ آپ ٹائم دیتے ہیں. آخر میں اپنا پیغام دیجیے گا. میں آپ کو ایک بات ہوں, ہم اپنے لوگوں کو پروٹیکٹ تو کرتے ہیں, ہم کور تو کرتے ہیں, اور میں سر اس کا جواب آپ سے چاہتی ہوں, پھر آپ سے کنکلوژن چاہتی ہوں کہ آج عمران خان مائنس ہوگا. اس سے پہلے میاں صاحب کو بھی زیادتی ہوئی, 3 دفعہ وزیر اعظم بنے, تینوں دفعہ ٹینیور اپنا پورا نہیں کر سکے. وہی ان کو الیکٹ کر کے لے کے آتے ہیں, وہی ریجیکٹ کر کے باہر نکال دیتے ہیں. کوئی تیسری پارٹی تو آ نہیں جاتی. آج عمران خان کو بھی لے کے آئے تھے, اس کی جھولی کے بیچ میں اپنے انڈے اور ٹماٹر ڈال دیے, اور جب دل کیا ان کی جھولی میں سے وہ انڈے اور ٹماٹر نکال لیے. پی ڈی ایم اکٹھی ہو گئی. کل کو جو بھی حکومت آئے گی, آپ سے میں لکھ کے آج یہ بات کہتی ہوں, اور اگر میری زندگی رہی تو انشاءاللہ وی ول ڈیفینیٹلی ٹاک. آپ تو خیر سینیٹر ہوں گے, آپ فکر نہیں کریں, آپ کو انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا. مگر میں آپ کو لکھ کے دیتی ہوں کہ اگلی حکومت کو بھی جس کو لے کے آنا ہے نا, انہوں نے اسی طرح ہی ذلیل کر کے نکال دینا یہ. اور اگر اس چیز کو ٹھل نہ ڈالی گئی نا تو سارے غدر ہوتا رہے گا. اچھا, آپ نے میری بات کا شاید یقین نہ کریں. میں سر آپ کی ہر بات پہ یقین کرتی ہوں. تو آپ پھر میری اس بات کا یقین کریں کہ ابھی تک نواز شریف جو پاکستان واپس نہیں آئے نا, ان کا پوائنٹ آف ویو ہی یہی ہے کہ اگر آپ نے اسی طرح کرنا ہے کہ ہر 2-3 سال بعد ٹانگیں کھینچنی ہے اور کسی کو نکالنا ہے, تو پھر آپ خود چلا لیں. یہی تو جھگڑا ہے. مگر ابھی تک تو میاں صاحب ہی چلا رہے ہیں نا, پہلے انگلینڈ میں ملاقاتیں کر کے. اور مجھے میرا دل روتا ہے کہ اگر آپ لوگ اکٹھے آج نہ ہوئے, یہ جو پی ڈی ایم بنی ہے اس میں پی ٹی آئی کو بھی شامل کرو, اور سارے کے سارے اس پارٹی کے کو مینر فلی سمجھایا جا سکتا ہے. ماں باپ غلطی کر سکتے ہیں, مگر یہ نہیں کہ ماں باپ کو ہم سڑک پہ کھڑے ہو کے کٹنا شروع کر دیں یا 9 مئی کے واقعات کرنے شروع کر دیں. ان کو سمجھاؤ کہ وی دی پولیٹیکل پارٹیز آر ناٹ گوئنگ ٹو ایکسپٹ. وہ دیکھیں, یہ بھی مسکنسیپشن ہے. پی ٹی آئی حصہ بننا نہیں چاہتی ان سیاسی جماعتوں کے ساتھ. وہ کہتے ہیں کہ یہ سارے چور ڈاکو غدار ہیں اور یہ حق اور باطل کی جنگ ہے, میں حق پہ ہوں, یہ باطل ہیں, یہ یزیدی ہیں. یہ جب یہ پوائنٹ آف ویو جب ہو نا, یہ اس طرح کی سوچ ہو, وہ کہتے ہیں کہ آرمی چیف مجھ سے بات کرے اور آرمی چیف مجھے واپس لے کے آئے. یہ ان کا مسلسل مطالبہ ہے. اس پہ پھر مجھے بتائیں باقی سیاسی جماعتیں کیا کریں. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں, آپ کو شاید اس پہ اعتراض بھی ہو, لیکن اگر آپ ٹھنڈے دل سے سوچیں گی, ٹھنڈے دماغ سے سوچیں گی, اور آپ اپنا کینیڈین جو سسٹم ہے اس کو دیکھ کے سوچیں گی, تو سیاست کرنا, حکومت کرنا, گورننس کرنا, یہ سیاستدانوں کا کام ہے. وہ چاہے اچھے ہوں یا برے ہوں. ہم اگر وہ برے ہیں, اگر ڈاکٹر برا ہے تو ڈاکٹر کا کام ہم نائی سے کبھی نہیں کروا سکتے. ہم چاہیں گے کہ وہ ڈاکٹر بہتر ہو, بہتر سے بہتر ڈاکٹر, اس کی ٹریننگ کروانے کی کوشش کریں گے. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم ڈاکٹر کرپٹ ہے یا وہ گندا ہے, یہ کام صحیح نہیں کر رہا تو ہم اس کو نکال کے کسی نائی کو رکھ لیں اور کہیں چل بھائی تو ہمارے نا ہارٹ کا آپریشن کر. یہ نہیں ہو سکتا. پوری دنیا میں نہیں ایسا ہوتا. پوری دنیا ترقی کر رہی ہے. سر پاکستان تو بڑا سنا یہ بھی کرتا ہے. آئی کیم اکراس ون ڈاکٹر, ہاسپٹالوجسٹ ہیں, ڈاکٹر بہت بڑا ڈاکٹر ہے, رائل سرجری ہے ان کے ساتھ ہیں. مجھے بتا رہے تھے کہ عارفہ ہمارے ساتھ جو وہ وارڈ بوائز کام کرتے ہیں نا, کہتا پتہ چلا کہ لاہور ضروری شہر میں اس نے اپنا آپریشن تھیٹر شروع کیا. اسی لیے تو ہمارے یہاں یہ حال ہے. اسی لیے تو ہمارے یہاں یہ حال ہے. یعنی وہ سرجن مجھ سے بتا رہا ہے, کہتا ہے وہ جو آپریشن میں ہیلپ کرتے ہیں نا, انہوں نے اپنا آپریشن تھیٹر کھولے میں.
आफा जी यही तो फिर हमारे साथ प्रॉब्लम है ना कि हमें जो लच्छेदार बातें करता है, ताई हो या कुछ हो, हम उसको कहते हैं चल तू हमारा ऑपरेशन कर दे, ठीक सर, फिर वो ऑपरेशन खराब कर देता है या तौलिया ठीक अंदर सर, भूल जाता है, ठीक फिर हम सर। नया ऑपरेशन करवाते हैं। तो ये हमारे साथ चल रहा है मुसलसल, इसी से दुआएं अल्लाह निकले। और करे। ये मैं आपको बताऊं कि सियासतदानों को बुरा कहना, कोई डॉक्टर हो, डॉक्टर समर मुबारकमंद हो, कोई हो, हमारे यहाँ ये फैशन बन गया है। और जब मैं फिर बात करता हूँ कि जजेस का कैरेक्टर क्या है, जनरल्स का कैरेक्टर क्या है, मीडिया टाइकून्स का कैरेक्टर क्या है, तो फिर सब लोग चुप कर जाते हैं, बहुत उन पे बात जबरदस्त, करते बहुत हैं। जबरदस्त। लेकिन हम ज़ाहिर है इसी सोसाइटी से हम जैसा दूध है वैसे ही ऊपर मलाई आती है, जैसे हम हैं वैसे सियासतदान होंगे। अगर दूध में पानी की मिलावट होगी तो मलाई पतली होगी, बहुत और अगर जबरदस्त। दूध खालिश होगा तो मलाई भी बहुत मोटी आएगी, जिससे दही बहुत अच्छा जमेगा। हमारी चॉइस है। और अगर हमारा दूध ठीक नहीं है तो उसको ठीक करें ताकि मलाई अच्छी आए। दूसरी आपने बात की है, आपने पूछा था कि मियाँ साहब ने कहा कि एस्टेब्लिशमेंट, वो मैंने आपको जवाब दे दिया है। जो लोटे खान साहब को उन्होंने दिए थे ना, जो आप उनको छोड़ गए हैं, देखें देने वालों ने तो देने थे लोटे, अब वो किसी और को लोटे वो देंगे, वो तैयार है लोटे अब भी, जो भी लेगा वो देखिए गलती कर। अभी आपने कितनी खूबसूरत बात की, अभी आपने बड़ी खूबसूरत बात की। मैं कता कलामी, मैं मुझे पता है बहुत से लोग माइंड करते हैं, मैं इंटरप्ट कर रही हूँ। अभी आपने कन्फेस किया इस बात को कि पॉलिटिशियंस उस बड़े इदारे को खिंच के ले आते हैं बीच में। आज इमरान खान साहब भी कहते हैं कि जनरल साहब डायरेक्ट मेरे से बात करें, आपकी तहरीक इस्तेहकाम पार्टी भी कहती है जनरल साहब मेरे साथ डायरेक्ट बात करें। और आपको पता है उनके अपने टाउट्स हर जगह चले फिरते हैं। फिरदौस आशिक अवान साहब मुस्लिम लीग काफ के साथ भी रही, मुस्लिम लीग नून के साथ भी रही, पीपीपी के साथ भी रही। अभी ओन चौधरी साहब इंग्लैंड में बैठे हुए थे, शहजाद अकबर ने मियाँ साहब की बड़ी तारीफ़ की है। तो सर ये जो फसली बटेरे हैं ना, जब तक इनको आप आग नहीं ना लगा के आएंगे, यानी नो पार्टी शुड एक्सेप्ट देम, थिंग्स विल नॉट बी करेक्टेड। और आपके पॉलिटिशियंस हैं जो बड़ी पार्टी को बीच में इंडल्ज करते हैं। नहीं, ये देखें, ये यहाँ पे मेरा आपसे थोड़ा इख्तिलाफ होगा आपकी इजाज़त से। बात ये है कि ताली दोनों हाथों से बजती है, एक हाथ से ताली नहीं बजती। मेरा यही पॉइंट है इमरान खान साहब के बारे में कि उन्हें अगर बड़ी पार्टी लोटे दे रही थी और इमरान खान साहब एक असूली सियासत कर रहे थे और एक बेहतर मॉडल सियासत मगर अब यही काम शहबाज साहब हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान भी कर रहे हैं। उन्होंने लोटे कबूल क्यों किए? शहबाज साहब ने किए हैं, या अगर करेंगे तो उनको भी कौन सा हीरे जवाहरात मिल जाए। बिल्कुल, आपने बड़ी आखिर में बड़ी प्यारी बात की कि जो करता जाएगा पाता जाएगा, बट पाता जाएगा, बिल्कुल करनी चाहिए। माजी हमारा यही बताता है, मुस्तकबिल भी यही बताता है। इसी तरह दूसरी तरफ अगर बड़ी पार्टी को, मैं सियासतदान हूं और मैं जाके उन्हें घसीट के ला रहा हूं, जैसे इमरान खान साहब उन्हें घसीटना चाह रहे हैं लेकिन अब वो नहीं आ रहे ना, वो कहते हैं हमने नहीं आना, तो ताली दोनों हाथों से बचती है। अगर बड़ी पार्टी के पास कोई जाता है सियासतदान के आप आए अंदर, तो उन्हें भी चाहिए कहें कि नहीं, आइन और कानून में हमारा ये रोल लिखा हुआ है, हमने ये करना है। आपको मैं मुफ्त की शराब तो काजी को भी हलाल होती है, अगर आपको भी मैं वो शराब दूंगी तो आप भी कहेंगे अगर हम मुसलमान कहेंगे, अपने आप को दीन का दावा करेंगे, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान कहेंगे, फिर हमें पता होना चाहिए कि शराब मुफ्त की हो या पैसे की हो, दोनों एक ही तरह की है, ये नहीं हो सकता। So kind of you जनाब अबसार आलम साहब, मैं ऑनेस्ट टू गॉड आपसे बात करके अच्छा भी लगता है। कहीं अगर मेरे से गलती हुई हो, आपका तजुर्बा ज़्यादा है, मुझे माफ़ कीजिएगा, मगर मेरे लिए पाकिस्तान इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगर मैं उस शाख को काट दूंगी जिस शाख से मेरी पहचान है, तो आप यकीन कीजिएगा I'll be a lost person in the world, I'll be lost person। मेरा ज़मीर कभी भी मुझे माफ़ नहीं करेगा। बहुत शुक्रिया जनाब अबसार आलम साहब, रात के पिछले पहर में यू लुकिंग ग्रेट सर, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। इजाज़त दीजिएगा, प्लीज़ स्टे ट्यून्ड।